اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم. اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ندیم ریاض آج آپ کی خدمت میں ہم ایک ویڈیو لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح قیصر و کسریٰ اور خسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ بیان کریں گے آپ کو, اور کچھ جو الزامات لگاتے ہیں لوگ اور کچھ کسی چیز بات کی تردید کرتے ہیں تو اس کے ثبوت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں کہ جب اسلام ظاہر ہوا تو سب لوگ جو تھے اس وقت چھپ کے نماز پڑھتے تھے, کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے. لیکن جب آپ نے اس وسلم کی دعا پہ مراد رسول اسلام قبول کیا تو اس کے بعد جیسے اسلام جو ہے نا وہ ظاہر ہو گیا. لوگ اپنے اسلام کا بھی اظہار کرنے لگے اور خانہ کعبہ مسجد میں نماز بھی پڑھنے لگے. اور آپ نے جب اسلام قبول کیا تو جا کے دروازوں پہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. لوگ پہلے بتاتے ہوئے ڈرتے تھے. یہ وہ عمر فاروق ہے, یہ وہ عمر فاروق ہے جس نے اپنے دور حکومت میں شراب پینے کو 80 دروں کی سزا رکھی. انہوں نے متع کو حرام کیا, تراویحاں شروع کرائی آپ نے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی لیے شاید نفرت ہے لوگوں کو. تو میں ان کے بارے میں جو حدیث حسن نے جو خود فرمایا وہ بھی بیان کریں گے, اہل بیت نے جو کہا وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور حضرت ام کلثوم سے آپ کی شادی کے بارے میں جو روایت وہ بھی بیان کریں گے. اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری خاتون جنت, ہماری ماں, ہماری بہن, ان کے بارے میں جو کچھ ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کریں جو مسلمانوں کو تفرقہ ڈالنے والے, اسلام کے دشمن, اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے, جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جیسے بندر جو نا ممبروں پہ چھلانگیں لگائیں گے تو اس طرح آج وہ یوٹیوب پہ چھلانگیں لگا رہے ہیں. تو وہ جو الزامات لگاتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو حقیقت بیان کریں گے, حقیقت کیا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں پہلے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول خسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ تھے, عالم و زاہد, فاتح قیصر و کسریٰ, ہجری سال کے بانی. یعنی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مشورے سے ان کے ساتھ مل کر ہجری سال شروع کیا. اور یہ جو تقریباً شاید سن 17 میں کیا تھا ہجری میں, اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہوا ہے وہ 11 میں ہوا ہے. اس سے اندازہ لگا, بلکہ 17 میں کیا تھا, 11 6 سال بعد
اب حضرت عمر صاحب فاروق کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ جو بیٹھے اور جو ہجری سال ہمارا چل رہا ہے اس کا آغاز کیا تھا. پھر فاتح عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرق اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، یروشلم، پہلی دفعہ یروشلم فتح ہوا آپ کے دور میں، ساسانی سلطنت، بازنطینی سلطنت، تمام غزوات، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، بیعت رضوان، فتح خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین سمیت دیگر معرکوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. آپ کا لقب اور کنیت دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے. آپ کا جو نسب نبے پش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. آپ ہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کی دعا ایسی قبول کی کہ پھر عمر اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساتھ ہی رہے. حضرت عمر فاروق کا اسلام لانا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت و ہمت دونوں بڑھ گئی. جو مسلمان خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اب انہوں نے نماز خانہ کعبہ میں پڑھنا شروع کر دی. جو مسلمان اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے تھے تو اب انہوں نے اسلام کا اظہار شروع کر دیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا. عبرانی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اول اسلام ظاہر کیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا یعنی پیروی کرنا. ترمذی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے. ترمذی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور زمین میں دو وزیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ترمذی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک بڑا محل دیکھا. بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق کا ہے یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت میں محل دیکھا وہ حضرت عمر فاروق کا تھا. تو کوئی جنت میں جائے گا کون جائے گا؟ مسلمان جائے گا. جنت میں ہو جائے گا جس کو اعمال ایسے ہوں گے جنت میں جانے والے. کوئی قاتل جنت میں نہیں جائے گا, کوئی غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شہادت دے رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا میں نے محل دیکھا جنت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیدنا عمر فاروق کو جنتی کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بھی ان کو جنتی کہا. بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث یعنی صحابہ الہام ہوتے رہے ہیں. اگر میری امت میں کوئی ہو سکتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ترمذی اور حاکم نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. یہاں تو کسی کو یہ کہہ دیا کہ آپ محبوب ہیں, میرے دوست ہیں, تو وہ خلافت اور محبت کے حقدار ہو گئے. اور یہاں کہا حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ پر روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے تمام فرشتے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کے تمام شیطان ان سے ڈرتے ہیں. یہ حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زمین کے تمام شیطان ان سے ڈرتے ہیں. تو یہ شیطان ہے کچھ زمین کے آج کل جو نہ صرف ڈرتے ہیں بلکہ ڈرنے کے بعد بہت سارا بہتان بھی بکتے ہیں, الزامات بھی لگاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو شیطان کہا گیا دنیا کا. اب
طبرانی اور ویلمی نے نقل کیا ہے، طبرانی اور ویلمی نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد حق عمر کے ساتھ رہے گا، یعنی حق عمر خواہ وہ کہیں ہو۔ طبرانی نے اوسط میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ یہی وہ بات کسی اور کے بارے میں کہی گئی تھی، تو وہ تو ہم مانتے ہیں، جیسے عمر فاروق کے بارے میں بھی کہی گئی ہے، اس کو بھی مانو۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھلائی سے نہ یاد کرے میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ لیجیے آپ کے امام فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق، کہ جو بھلائی سے یاد نہیں کرے گا حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کو، میں اس سے بیزار ہوں۔ تو آپ سے حضرت آپ کے امام جعفر صادق بھی بیزار ہیں، کیونکہ آپ ان دونوں کا نام نہ صرف عزت سے نہیں لیتے بلکہ ان کے بارے میں بہتان بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں الزامات لگواتے ہیں، ان کو غاصب کہتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کے امام جن کا آپ کہتے ہیں ہمارے امام ہیں امام جعفر صادق، وہ بھی آپ سے بیزار ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا میں ابو بکر کے بعد اس امت کے بہترین آدمی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ پھر فرمایا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ مسند احمد کی ہے روایت کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جو بہترین آدمی وہ حضرت عمر ہے۔ تو عمر پر الزام لگانے والوں یہ دیکھو، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں جو شوہر تھے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کے جو حضرت ابو بکر عمر سے محبت کرنا ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ تو ان سے بغض رکھنا بھی کفر ہے، تو بغض نہ رکھیں ورنہ آپ کفر کر رہے ہیں۔ کچھ آپ کے دور کے واقعات بیان کرتا ہوں۔ سن 14 ہجری میں آپ نے نماز تراویح کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔ یہ نماز تراویح جو ہے وہ سن 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کرائی تھی، اسی لیے لوگ نماز تراویح نہیں پڑھتے، یہ وہ حضرت عمر فاروق نے شروع کرائی ہے۔ یعنی کوئی نیک کام کرے، حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی دے نیکی ہے آپ کی طرف بلائے، یہ نہ دیکھو وہ کون ہے، تو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق نے شروع کیا، اچھا وہ نیک کام ہی نہیں کرو۔ پھر سن 15 ہجری میں واقعہ یرموک قاسیہ پیش آیا، اس سال کوفہ آباد ہوا۔ سن 15 ہجری میں کوفہ آباد ہوا ہے۔ یہ کوفے میں جو لوگ آباد تھے یہ نجران سے لائے گئے تھے، یہودی تھے لوگ سارے۔ پھر یہ جب حضرت سعد بن وقاص حضرت عمر فاروق کے دور میں جب یہاں پر ایران پہ فتح ہوا ہے تو پھر ان سب نے اسلام قبول کیا۔ سن 16 ہجری میں ایوان کسریٰ عراق میں پہلا جمعہ پڑھا گیا اور بیت المقدس فتح ہوا۔ اس سال حضرت علی کے مشورے سے ربیع الاول میں تاریخ جو ہماری اسلامی تاریخ ہے یہ مقرر اس کا آغاز کیا گیا ہجری سال کا، یہ سن 16 میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مل کے کیا حضرت عمر فاروق نے۔ ان کی دوستی محبت یہ تھی، کوئی لا تعلق نہیں تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ جو کہا جاتا ہے گوشہ نشین تھے، نہیں۔ سن 16 میں جو ہجری سال کا آغاز ہوا ہے وہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہے، وہ حضرت عمر فاروق نے کیا ہے، دونوں نے مل کے کیا ہے، اور یہ 11 کے بعد پھر 5 سال بعد کا واقعہ ہے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ کی انتقال کے بعد 5 سال بعد ہی آپ نے دونوں نے مل کے سن ہجری کا آغاز کیا ہے۔ کہاں کہاں جھوٹ بولو گے بھائی، کہاں کہاں تک جھوٹ بولو، کہاں کہاں تک الزام لگاؤ گے، ہر جگہ پکڑے جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ابن عساکر نے اسماعیل بن زیاد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب رمضان شریف میں ایک مسجد سے جو گزرے تو آپ نے وہاں قندیل روشن دیکھی،
آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو روشن کرے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ دعا دے رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی قبر کو روشن کرے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے ہماری قبروں کو ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. یہ لگتا ہی ہے کہ تراویح کی نماز کے وقت کی کیونکہ قندیلیں جلا کرتی تھی اور تراویح شروع کرائی حضرت عمر فاروق نے. حضرت علی کرم اللہ جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا قندیلیں جل رہی ہیں تو آپ نے دعا دی ان کو. سن 17 ہجری میں حجاز میں قحط پڑا. حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کے ساتھ نماز استسقاء ادا فرمائی. حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اور اونچا کر کے دعا فرمائی. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے ساتھ انہوں نے حضرت عمر فاروق نے نماز استسقاء ادا کی. اس 17 میں کی گئی ہے اور حضرت فاطمہ خاتون جنت کا انتقال ہوا ہے سن 11 میں. 6 سال بعد آپ نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ نماز استسقاء ادا کی. تو جو الزام لگاتے ہیں حضرت فاطمہ کے انتقال کے بارے میں حضرت عمر فاروق پر وہ اس کو بھی دیکھ لیں ذرا. اب آتے ہیں حضرت عمر فاروق داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیعہ مورخ احمد بن یعقوب نے 17 ہجری میں خلافت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے میں لکھا ہے کہ اس سال یعنی 17 ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کی طرف ان کی بیٹی ام کلثوم بن علی کے لیے پیغام نکاح بھیجا. یاد رہے کہ یہ ام کلثوم رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر تھیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ام کلثوم ابھی عمر میں چھوٹی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روز قیامت تمام نسب اور سبب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے تعلق نسب اور سسرالی رشتے کے. اب میری یہ خواہش ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور سسرالی رشتہ ہو. یہ ہمارے انجینئر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی جو تھی وہ تو پہلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی, وہ ان کا میکا تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ میں سسرالی رشتہ بنانا چاہتا ہوں. تو انجینئر صاحب کے لیے خدمت میں عرض ہے. اچھا سسرالی رشتہ ہو. اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10,000 دینار حفظ مہر کے عوض اپنی صاحبزادی کلثوم کی شادی کر دی. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 149-150. مجالس المومنین میں صفحہ جلد 1 صفحہ 204 میں قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی عثمان کو دی اور ولی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو دی. بخاری شریف میں حدیث نمبر 4071 باب ام سلید میں ایک حدیث ہے. اس حدیث کی شرح میں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم بن علی سیدہ عمر کی زوجہ تھی اور ان کی ماں حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی, اسی لیے لوگوں نے ان کو بنت رسول کہا. اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم کی شادی کا ذکر مندرجہ ذیل کتابوں میں بھی ہے. کلینی کافی اصول کافی جلد 5 صفحہ نمبر 346, توسی تہذیب الاحکام جلد 8 صفحہ نمبر 161, تبریسی اعلام البری جلد 1 صفحہ نمبر 397, مفید المسائل صفحہ 60, بلازری انصاب الاشراف صفحہ 189, ابن اسیر اسد الغابہ جلد 5 صفحہ نمبر 614.
جس کو اعتراض ہو، کچھ اس کے بارے میں اعتراض ہو یا اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تو جا کے کتابیں دیکھ لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھ آ جائے گا اس شادی کا۔ اب آتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ کنز الاعمال میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے کوئی مجھے آپ کے باپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور اس کے بعد آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ کی جو صاحبزادی تھی حضرت عمر فاروق کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آپ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ اب ایسا شخص جو کہے آپ سے رہا ہے، وہ آپ میں کوئی آگ لے کے جائے گا، مٹی کا تیل یا ڈیزل لے کے جائے گا، دروازے کو آگ لگانے جائے گا، جو پہلے جا کے آپ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ سے زیادہ مجھے پیارا کوئی نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس یہ بری خبر آئی ہے کہ یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو روکا نہیں گیا تو خدا کی قسم میں ان کے گھر جلا دوں گا، میں ان کے گھر جلا دوں گا جو یہاں پر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق لوٹ آئے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ عمر یہاں آئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کہہ کے چلے گئے، یہاں قصے بنا دیے گئے، کہانیاں بنا دی گئیں، جھوٹی روایت گھڑی گئیں کہ آپ آئے تھے تیل مٹی کا تیل لے کے دروازے پہ چھڑکا، آگ لگا دی اس کو، کوئی کہتا ہے اس کو لات ماری، وہ پیٹ پہ گر گیا۔ ایک روایت کرتے ہیں کہ آپ کھینچ کے لے جا رہے تھے حضرت کلیلہ علی کرم اللہ وجہ کو، تو آپ حضرت بی بی فاطمہ نے ان کا دامن پکڑ لیا، کشتی میں آئی، کسی نے ان کے ہاتھ پہ ڈنڈی ماری تو آپ کے ہاتھ پہ نیل پڑ گیا۔ یہ سارے جھوٹی قصے کہانیاں بنائی گئی ہیں صرف بدنام کرنے کے لیے صحابہ کو، کیونکہ صحابہ کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت لی، اور خلافت ہی کہتے ہیں کسی اور کا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق کو غاصب کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو بھی غاصب کہتے ہیں، عثمان غنی کو بھی غاصب کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی حضرت عمر فاروق کو ایک اور انہوں نے امتیاز دیا، وہ یہ دیا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، ان کا الزام لگایا کہ ان کا جو قتل ہوا تھا، شہادت ہوئی تھی، وہ حضرت عمر فاروق نے دروازہ گرا دیا تھا، جو خود کہہ رہے کہ مجھے آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کرے، دنیا کو پاک کرے ان لوگوں سے، ان کے شر سے، جو کہتے ہیں نا، حدیث ابھی میں نے بتائی تھی، اس میں کہا گیا تھا دنیا کے سارے شیطان حضرت عمر فاروق سے ڈرتے ہیں، تو ان شیطانوں نے جو حدیث گھڑی ہے، جو باتیں گھڑی ہیں، اور گھڑی بھی اس سے ہیں جس کا نہ کتاب کا ٹائٹل کا پتہ، نہ لکھنے والے کا پتہ۔ وہ کوئی شخص آیا، کسی کو کتاب دے گیا، وہ جس کو دے گیا وہ کتاب وہ سناتا تھا اس سے حدیثیں کہ یہ جو ہے نا اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہے نہیں لکھا ہے کسی کو نہیں پتا، ان کی بات مانتے ہیں، یہ جو جن کے محدث لکھنے والے ہیں ان کی باتیں نہیں مانتے۔ تو صحابہ کرام کا اہل بیت سے محبت جو ہے نا تعلق، وہ کبھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ آپ جو خود جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق خود جا رہے ہیں حضرت علی کے پاس کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ سسرال رشتہ ہو جائے۔ وہ جو رشتہ بنانا چاہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کو شہید کرے گا، آپ کو قتل کرے گا۔ تو اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں یہ لوگ، کیونکہ صحابہ ہی اسلام کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلایا، جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، جنہوں نے اسلام کو آج اس قابل کیا کہ آج دنیا کا تیسرا مذہب ہے اسلام، وہ یہی صحابہ، تینوں صحابہ ہی تھے نا، ورنہ تو چوتھے میں تو جنگیں ہی ہوتی رہی تینوں،
انہوں نے دنیا میں پوری دنیا میں اسلام پھیلانے والے حضرت عمر فاروق ہی تھے نا. کیسے لوگ کس طرح کو شکست دینے والے عمر فاروق ہی تھے. اسی لیے دشمنی بھی حضرت عمر فاروق سے ہی ہے. متبند کرنے والے، حرام کہنے والے وہ تھے. آپ نے ان باندیوں کی تجارت پہ پابندی لگا دی تھی جن کو اولاد کے لیے باندھی رکھا جاتا تھا. ایک جرم یہ بھی ہے آپ کا سب سے بڑا. تو ہر وہ چیز آپ نے تراویح شروع کی، یہ سب سے بڑا جرم ہے. آپ نے جمعہ پڑھایا، یہ جرم ہے. بہت سارے جرم ہیں. ان جرموں کو تو نہیں کہا جاتا کیونکہ اس جرم جب کہیں گے تو پکڑے جائیں گے. پھر اپنے آپ کو قرآن والا کیسے کہیں گے، حضور کے گھر والا کیسے کہیں گے. اس لیے وہ تو نہیں کہتے. ہے وہی جرم وہی ہے، لیکن جرم کا آڑ لی گئی حضرت بی بی فاطمہ کی. اور حضرت مسلم کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی وقت انتقال ہو گیا تھا آپ کا. اسی لیے جو آپ کے صاحبزادوں کا دو کا ذکر ہوتا ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں آپ کی بات بتا رہا تھا آپ کو کہ حضرت جب وہ گھر واپس آئے حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر یہاں آئے تھے اور مجھ سے ایک عہد لیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف سازش کی تو تم لوگوں کے گھر جلا دیں گے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے گھر جلا دیں گے. خدا کی قسم عمر اپنے عہد کو پورا کریں گے، یعنی مستقبل میں، ابھی کرا نہیں ہے. اسی لیے میرے گھر سے اس ارادے سے چلے جائیں کہ اپنے ارادے اور خیالات کو ملتوی کر دیں اور دوبارہ میرے گھر اس ارادے سے نہیں آئیں. علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چھوڑ کر آ گئے اور دوبارہ وہاں جمع نہیں ہوئے جب تک انہوں نے ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کر لی. یہ ہے اصل بات کہ حضرت فاطمہ خود فرما رہی ہیں کہ عمر آئے تو یہ کہہ کے گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت ٹھیک تھے اور حضرت علی کرم اللہ نے بعد میں بیعت کر لی حضرت ابوبکر صدیق کی. تو یہ ساری جھوٹی کہانی تھی جس کا اب انجام آپ کو پتہ چل گیا. اچھا، بالکل یہی بات مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 484 ترجمے میں ہے کہ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر آنے جانے لگے اور ان سے مشاورت کرنے لگے، اپنے معاملہ یعنی خلافت میں ان سے تقاضا کرنے لگے. بس جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب کو پہنچی تو آپ نکل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے. اس کے بعد یہ سیم وہی الفاظ ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر بی بی فاطمہ نے ان سے یہی کہا کہ آپ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں اور آپ سے کوئی زیادہ پیارا نہیں. اچھا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قاتل جو ذرا جنت پہ نہیں جا سکتا. قتل کرنا تو پوری دنیا کو قتل کرنا، ایک آدمی کا قتل تو پوری انسانیت کا قتل ہے نا. آپ سنیے، ابن اسحاق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 1 سال کے بعد خداوند تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی مجھے خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھلا دیجئے. چنانچہ میں نے 1 سال کے بعد خواب میں دیکھا کہ آپ اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے امیر المومنین کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حساب دے کر ابھی فراغت پائی ہے. یعنی آپ حساب دے کے فارغ ہو چکے ہیں، جنتی. حضرت نے فرمایا تھا نا کہ حضرت عمر فاروق جنتی ہیں اور میں نے ان کا جنت کا محل دیکھا. یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے. اچھا، اب آتے ہیں ابن عساکر حضرت اس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی محبت کرنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے. یعنی ان سے بغض رکھنا بھی کفر ہے. سن لو بغض رکھنے والوں، سن لو، دنیا میں بھی کفر کر رہا ہو کہ کفر کا انجام آخرت میں کیا ہوگا. یہ کہا گیا ایک صاحب، ایک یوٹیوبر نے کہا کہ بی بی فاطمہ نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا اور سلام کا جواب کسے نہیں دیتی. تو بھائی وہ حضرت عمر فاروق جو تھے ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. جس کی بیٹی زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کون ہوگا؟ مسلمان کی بیٹی سے شادی کریں گے نا آپ. اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے شادی کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیٹی سے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے. تو دونوں حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی بیٹی کس کو دیں گے؟ مسلمان کو ہی دیں گے نا. ان کے تو اسلام میں مسلمانوں میں شک نہیں ہے. اور سلام کا جواب کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آسمہ بنت امیس کو بھیجا تھا اور حضرت بی بی فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ میرا غسل حضرت آسمہ بنت امیس کروائیں گی. حضرت آسمہ بنت امیس اس وقت کس کی زوجہ میں تھی، کس کی زوجیت میں تھی، کس کی بیوی تھی؟ تو یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فرما رہے تھے کہ سلام کا جواب نہیں دیا، کہ حضرت بی بی فاطمہ کو جب غسل دیا گیا تھا حضرت بی بی آسمہ بنت امیس نے، تو کس کی زوجہ تھیں؟ بس یہی بتا دو. حضرت ابن عساکر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ خداوند تعالیٰ عمر پہ رحم کرے کہ وہ حق کہنے میں کبھی نہیں چوکتے اگرچہ کتنی ہی کڑوی بات ہو. اسی وجہ سے سب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کا کوئی دوست نہیں ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ حق کہتے تھے چاہے کیسا بھی حق ہو، اور سچ کہتے تھے، اور اسلام کی تلوار تھے. اسلام کی فتح جو پہلے ہوئی ہے اس تمام صحابہ نے مل کے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے کی. لیکن جو فتح حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی ہے اس کو لیڈ حضرت عمر فاروق نے کیا. اور بڑے بڑے لوگ جو تھے، جو تلوار تھے، جو فاتح تھے، وہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ نہیں تھے کسی جنگ میں، کسی غزوے میں. تنہ تنہا آپ نے فتح کیا. کیسر و کسریٰ کو اپنے دور کے بہت بڑی طاقت دیتی، ان کو فتح کرنے والے عمر فاروق ہی تھے. کہاں تک؟ آرمینیا تک آپ گئے، اناتولیا آپ نے فتح کیا، دنیا کی کونے کونے میں آپ نے اسلام کو پھیلایا. تو آپ سے نفرت وہی کر سکتا ہے جس کو اسلام سے نفرت ہو اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھی تھے. آپ کسی ایسا غزوہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، اور سب سے آگے ہوتے تھے. آپ کی وجہ سے ہی اسلام نے ظہور کیا، آپ کی وجہ سے ہی مسلمان اس قابل ہوئے خانہ کعبہ میں نماز ادا کر سکیں. آپ نے جب اسلام قبول کیا دروازوں پہ جا کے کھٹکھٹا کے کہتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو آپ سے نفرت کرنا، آپ پہ بہتان تہمت لگانا، یہ اسلام کو بدنام کرنا، اسلام پہ تہمت لگانا ہے. اور دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہی حضرت عمر فاروق کو بدنام کیا جاتا ہے. سب کو بدنام اور کس کو نہیں کیا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو غاصب کہا گیا، حضرت عمر فاروق کو غاصب کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو غاصب کہا گیا، حضرت پوری بنو امیہ کے دور کو برا کہا گیا. اسلام میں بچا کون؟ ایسے اسلام رہا کہاں؟ کون سا اسلام ہے جس کو آپ مانتے ہو بھائی؟ کس کو مانتے ہو اسلام؟ یہی اسلام تھے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اسی سے اسلام پہچانا جاتا ہے. کوئی غیر مسلمان کے بیٹھے گا پوچھے گا بھائی اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کے سربراہوں کے بارے میں بتاؤ، تو کیا بتائیں گے؟ ان کو بولیں گے صحابہ بھی برے تھے ہمارے، سب صدیق بھی برے تھے، عمر فاروق بھی برے تھے، عثمان غنی بھی برے تھے، بنو امیہ بھی بری تھی، بنو عباس بھی برے تھے. تو وہ کہے گا بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام کو مانتے ہو تم؟ کس اسلام کے ماننے والے ہو؟ تو ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں اسلام پوری دنیا کا انشاءاللہ قیامت تک
مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے، اور اسی کو اسلام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے قربانی دی، حضرت عمر فاروق نے قربانی دی، حضرت عثمان غنی نے قربانی دی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قربانی دی، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی، اور تمام مسلمانوں نے آگے قربانی دیتے گئے، جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلاتے گئے، جسے بنو امیہ کے لوگ بھی ہیں، بنو عباس کے لوگ بھی ہیں۔ اسلام تو چمکتا ہوا ستارہ، ایک روشن دین ہے، قیامت تک کے لیے، مسلسل میں قیامت تک کے لیے، قرآن شریف بھی قیامت تک کے لیے، اور یہ تمام لوگ بھی قیامت تک کے لیے ہیں۔ کسی کے کہنے سے، کسی کو بہتان لگانے سے ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی، نہ اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسلام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو قیامت تک کے لیے قائم رکھیں گے، چاہے کتنے ہی بغض صحابہ کرتے ہوں، بغض امہات المومنین کرتے ہوں، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن صحابہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، صحابہ کا عزت احترام ختم نہیں ہوگا، امہات المومنین کا عزت و احترام ختم نہیں ہوگا، اہل بیت کا عزت و احترام ختم نہیں ہوگا۔ اہل بیت میں امہات المومنین حضرات کی زوجہ بھی شامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔